مانسون سسٹم کے زیر اثر خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی پھیر دی ہے۔ ان طوفانی بارشوں نے نظام زندگی برے طریقے سے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ دینے والے ہاتھ آج امداد لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سیلاب کی شکل میں آنے والی اس قیامت صغریٰ میں بنیر کی ایک ہی خاندان کے 40 افراد 40 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں اور لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ نوبت اجتماعی تدفین تک آ گئی ہے۔ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور پاک فوج سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ پاک فوج کا بونیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن چوتھے روز بھی جاری ہے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں سیلاب زدگان کو راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے جو دستے ہیں ان کے راستوں کو کھولنے اور ملبے کو ہٹانے میں مصروف ہیں۔ پاک افواج کے ڈاکٹرز متاثرہ علاقوں میں کیمپس جو ہیں وہ لگا کر مریضوں کے مفت علاج کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ وہ کاربن اخراج بھی ہے جس کی ذمہ داری دنیا کے امیر ترین چند ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ تو 1% سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو، ہر سال آنے والے اس عذاب سے نمٹنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بارشوں اور سیلاب پر ہمیشہ سیاست کی جاتی رہی ہے۔ 2019 میں جب سیلاب نے اسی طرح تباہی پھیری تھی تو بلاول بھٹو نے ناقدین کو جواب دینے کے لیے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے اور اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو پانی بھی زیادہ آتا ہے۔ اس ایک جملے کو اس وقت کے وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی نے اپنی تخریبی سیاست کے لیے استعمال کیا اور اپنے عہدے کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ہوئے بلاول بھٹو کی خوب ٹرولنگ کی۔ آج پی ٹی آئی کے اس ٹرول وزیر اعظم کو کوئی جا کر بتائے کہ جس صوبے میں اس کی پارٹی کی حکومت گزشتہ 12 سال سے ہے وہاں کیا تباہی ہوئی ہے۔ اپنے لیڈر کی بات پر قہقہے لگانے والے پی ٹی آئی رہنما خود جا کر دیکھیں کہ ان کے اپنے اضلاع میں بارشوں نے کیا حشر کیا ہے۔ آج یہ بات پھر سچ ثابت ہوئی ہے کہ یہ پانی بارشوں سے ہی آتا ہے اور زیادہ بارشوں سے پانی بھی زیادہ آتا ہے۔ اس بات کا مذاق اڑانے والے اپنے صوبے کے عوام کو جا کر بتائیں کہ ان کے ہنستے بستے گھر کیسے اجڑ گئے ہیں، پورے خاندان سیلاب میں کیسے بہہ گئے ہیں، کیوں ابھی تک لوگوں کے پیارے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ ٹرول پارٹی کے ٹرول رہنما جو دوسروں کی تباہی پر ہنسا کرتے تھے اور قدرتی آفات کو بھی اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اپنے لیڈر کے ساتھ مل کر بلاول بھٹو کا مذاق اڑانے والا مراد سعید آج بزدلی چھوڑے اور آ کر دیکھے کہ اس کے سوات کا کیا حال ہوا ہے۔ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جس پاک فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا ہے آج وہی فوج مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی اپنے صوبے میں جا کر دیکھیں کہ جس فوج کو وہ بارڈر تک محدود رہنے کا مشورہ دیا کرتے تھے آج وہی فوج کس طرح بارڈر کے ساتھ ساتھ عوام کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور ملبے کے ڈھیر ہٹا رہی ہے، رابطہ پل تعمیر کر رہی ہے، اپنے حصے کا راشن اپنے لوگوں کو دے رہی ہے اور مختلف علاقوں میں کیمپس لگا کر زخمیوں کا مفت علاج کر رہی ہے۔ جس جگہ پر کوئی نہ پہنچ سکا وہاں بھی فوج کے جوان موجود ہیں اور یہ پوچھے بغیر کہ کس کا کس جماعت سے تعلق ہے انسانی خدمت میں مصروف ہے۔ بارشوں کا معاملہ ہو یا سیلاب کی تباہ کاریاں، پی ٹی آئی ماضی میں بھی سیاست کیا کرتی تھی، آج بھی صرف سیاست ہی کر رہی ہے۔ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جن کے اپنے صوبے میں قیامت آ کر گزر گئی وہ لوگ آج بھی اپنے جلسوں میں مصروف ہیں۔ ان کی ترجیح اجڑے ہوئے سینکڑوں خاندان نہیں بلکہ جیل میں بیٹھا وہ شخص ہے جس کی رہائی کے لیے گزشتہ روز بھی کوہستان میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ایک طرف صوبے کے بے بس عوام اپنی جان و مال کی دہائیاں دے رہے ہیں تو دوسری طرف پی ٹی آئی کا صوبائی صدر جنید اکبر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کوہستان جلسے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے نعرے لگوا رہا تھا۔ خیبر پختونخوا کے عوام سراپے سوال ہیں کہ انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا وہ پارٹی فرد واحد کی رہائی کے لیے جلسوں میں مصروف ہے اور جن کے خلاف ذہنوں میں زہر بھرا گیا وہ وفاقی حکومت اور پاک فوج بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔
मुस्तकबिल में इन कुदरती आफात से कैसे महफूज रहा जा सकता है और सियासत के नसूलों पर होनी चाहिए, आज अपने इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलूच साहब ने, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी रज़ा हारून साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स फराज मुगल साहब, द मोस्ट एप्ट मैन फॉर टुडे बिकॉज ये तर्जुमान है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ मैं रज़ा भाई आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा, एक वो ज़माना था कि जब बिलावल भुट्टो ने एक सिंपल फैक्ट सामने रखा था कि बारिश होगी तो पानी आएगा, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। तब तो अनफॉर्चुनेटली उनको इतना ट्रोल किया गया कि मुझे लगता है कि ये ट्रोलिंग एक नेशनल ट्रोलिंग बन गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो सच यही है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो ज़्यादा पानी आया है। और ये जो मनाज़र हम देख रहे हैं बुनेर के, सबात के, खैबर पख्तूनख्वा के, ये किसी क़यामत से कम नहीं है रज़ा भाई। ये मुश्किल वक्त हमसे किस बात का क्या तकाजा करता है कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिशियन, एज एन एंकर, हमारा क्या रोल होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? सबसे पहले तो साहब देखें, उन तमाम फैमिलीज के साथ अफसोस जिनकी जाने, जिनके प्यारे जो है इस सैलाब की, क्लाउड बर्स्ट की बेचारे नजर हो गए। अल्लाह ताला उन सबको अपने अमान में रखे। ऐसे हालात में जब कुदरती आफात हों और ख़ास तौर पे इतनी ज़्यादा डेविस्टेशन हो कि वो नेशनल और नेचुरल डिज़ास्टर हो, सियासत से ऊपर होना पड़ता है। आप सही कह रही हैं, किसी ज़माने में ये ट्रोलिंग की गई और बगैर समझे की गई। मकाफात अमल होता है ना, मकाफात अमल ये है कि आज आप खुद उस जगह खड़े हैं, किसी को नहीं होना चाहिए जिन हालात का आज खैबर पख्तूनख्वा को सामना है। हमारे भाई हैं सारे जो वहाँ रहते हैं, हुकूमतों से इख्तलाफ हो सकता है, दिनेश हमारा सियासी जमात से इख्तलाफ हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से तो हमारा इख्तलाफ नहीं है ना, वो तो हमारे भाई हैं। बेसिकली वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक जानिब तो कुदरती आफत है, क्लाउड बर्स्ट है, सैलाब है, दूसरी जानिब वहाँ प्लानिंग का फुकदान है। आप देखें जहां जहां से दरिया की गुजरगाह है, कैनाल्स हैं या वाटरवेज हैं, उनके बिल्कुल साथ साथ आबादियां बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं। ज्यादा नुकसान उन इलाकों में, उन जगहों पर हुआ है जहां ये इल प्लानिंग की गई है। उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हुकूमती जिम्मेदार हो, लेकिन जो भी वजूहत है, ज्यादा नुकसान उस वजह से हुआ है। फिर हम एक और वहां चीज देख रहे हैं कि जो लकड़ियां आ रही हैं वो बड़ी हैरान कौन है कि क्या वहाँ जंगल काटे जा रहे हैं पानी के साथ। हमने वो भी देखे ना, एक तो नेचुरल फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज का, कार्बन एमिशन का। दूसरा, अगर हम जंगलात को भी काट रहे हैं तो हम जो नेचुरल सिस्टम है, जो हमारा पूरा एक एग्जिस्टेंस है, उसको भी हम जाकर के छेड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। प्लस रिस्पॉन्स टाइम जो है गवर्नमेंट का वो बहुत स्लो है। और गवर्नमेंट का आपने सही कहा कि नया दुख हुआ, अफसोस हुआ कि जहां सूबे में एक जानिब इतनी ज्यादा तबाही है कि पूरा मुल्क परेशान है, पूरा मुल्क यकजहती का इजहार कर रहा है, इमदाद को पहुंच रहा है, और सबका बस नहीं चल रहा कि कैसे हम उनकी मदद करें। वहीं सूबे में ही उस सूबे की जो पार्टी है, जो हुक्मरान पार्टी है, वो जलसे कर रही है। यानी उनकी नजर में एक इनफरादी शख्सियत के मसाइल के अलावा इज्तिमाई सोच है ही नहीं कि किन तबाहकारियों का आप शिकार हैं। कहाँ आपकी सारी पार्टी को, आपके हजारों लाखों कारकुनान, जो आपका क्लेम है, जो आपके हजारों लाखों कारकुनान है, आप उनको अपील करके वहां बुलाते हैं ना, वो सब फलाई वर्कर बनते हैं। आज वहां पे खिदमत के लोग नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू वर्कर्स नजर आ रहे हैं, पाक फौज नजर आ रही है। नहीं नजर आ रहे तो पीटीआई का कोई कारकुन नजर नहीं आ रहा, कोई जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा कि 12 साल की हुकूमत में उनका कोई सियासी नेटवर्क वहां पर होता, कोई सिस्टम वहां पर होता। तो मल्टीपल इश्यूज हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं जो बिल्कुल इन चीजों से हटकर है, बीच के बदकिस्मती हमारी ये है कि 2005 के जलजले के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया कि एनडीएमए कायम किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और उसका जो प्लान अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें बेसिकली उसने पीडीएमए जाना था, और पीडीएमए से नीचे फिर डीडीएमएस बननी थी, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बननी थी। आज हम 20 साल गुजर गए हैं, हम एक इफेक्टिव पीडीएमए और डीडीएमए नहीं बना सके। और ताकि हम हर जिले में, हर काउंसिल में हमारे पास एक इफेक्टिव सिस्टम होता, एक फोर्स होती, मुंतखब नुमाइंदों की होती, फिर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है।
دنیا میں کہیں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں لوکل گورنمنٹ ایکٹیو ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سوائے سندھ کے جہاں مقامی حکومتوں کا کوئی نظام کسی حد تک موجود ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی تو موجود ہی نہیں ہے، پنجاب میں موجود نہیں ہے. تو ہم نے خود سے حکومت کے اندر وہ ٹیئرز بھی قائم نہیں کیے ہوئے. ہم نے خود جو ہمارے جو انتظامات حکومتی سطح پہ ہونے چاہیے تھے، ریاستی سطح پر ہونے چاہیے تھے، ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوتی جو اپنے ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہی ہوتی. آج ہم اس سے بھی محروم ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج پھر وہی پاکستان کی افواج یا پاکستان کے جوان جو ہیں وہ جا رہے ہیں علاقوں میں اور جلا کے ریسکیو اور ریلیف کا کام کر رہے ہیں. تو ملٹیپل پرابلمز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، ریاست کے میکانزم کا سوال ہے، مقامی حکومتوں کا سوال ہے، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نہ ہونے کا سوال ہے، افیکٹو نہ ہونے کا سوال ہے. پھر سب سے بڑا یہ کہ صوبائی حکومت کی جو سیاسی پارٹی ہے جو 12 سال سے وہاں حکومت کرتی ہے، اور صحیح کلیم ہے ان کا کہ وہاں کی بہت میجورٹی ہے، اس پوری سیاسی جماعت کا اس فلاحی ریلیف کاموں میں بالکل نظر کہیں نہیں آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں اوپر ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں سب کو ایک انسانیت کے ناطے اس وقت ہم سب کو وہاں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس سارے اینگل جو میں نے آپ کو بتائے ان سب کی وہاں کمی محسوس ہو رہی ہے. یہ جس طریقے سے علی گوہر بلوچ صاحب، رضا ہارون صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایپٹ طریقے سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور ایک تجزیہ نہیں دے سکتے تھے موجودہ صورتحال کے اوپر. لیکن سر متحد ہو کر ہی ایسی مشکل وقت کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ویری گلیڈ، ایک چیز سے مجھے بڑی خوشی ہے علی گوہر بلوچ صاحب کہ صوبائی حکومت کا یہ کام ہے پریڈومیننٹلی، لیکن صوبائی حکومت کا رسپانس ٹائم کیا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ نے ہو، یعنی وفاقی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو، انہوں نے ان کو کسی قسم کا کوئی تانا نہیں مارا، کوئی سیاسی سیلاب کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں کی. پروگرام میں آج ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے، ضرور کرٹیسزم ہو رہی ہے، اور یہ کسی ڈبیٹ کی بیس پر ہو رہی ہے، کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ وی ہیو پی ٹی آئی آن آر پینل آلسو، تاکہ وہ اپنا جواب دے سکے، ڈیفینڈ کر سکے. لیکن یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے. لیکن کیا اسی پہ خوش ہو جانا چاہیے، یا پھر ہمیں یہ ان کو باور کرانا چاہیے ویک اپ، اسمیل دا کافی، کام کرنا ہوگا؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ اپنا لاہو لشکر اٹھا کر کے ان کے صوبے میں جائیں اور جا کے کام کریں، اور اگر کریں گے تو اس کو انٹرفیئرنس سمجھا جائے گا. اور پھر فوج جہاں جہاں کام کر رہی ہے بعد میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی فوج کا تو یہ کام نہیں ہے، کیوں کریے؟ اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر تو فوج کو کرنا ہی پڑے گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہی میری نظر سے ایک چیف منسٹر جو ہے کے پی کے، ان کا ایک وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے یا واٹ ایور جلسہ کر رہے تھے یا کیا، وہ آج کا ہی تھا یا کل کا کلپ تھا، جس میں وہ بڑی رونیت سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی کی امداد نہیں چاہیے، مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اور میں خود سنبھال سکتا ہوں سب کچھ، اور یہ سارے مسئلے میں خود حل کر سکتا ہوں. وہ وقت کہ جب کے پی کے متاثرہ جو اضلاع ہیں اور جو وہاں کے مکین ہیں ان پر ایک قیامت صغریٰ گزر گئی. اور یقین کریں کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایسے مناظر کہ جو یقین کریں کہ جو بندے کا جو ہے دل تھام کے وہ دیکھنی پڑتی ہیں ویڈیو، جس طرح سے بے بسی کے عالم میں لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے، بچے بہ گئے، خواتین بہ گئیں، امداد کے لیے سستی رہ گئیں، اور لیکن وہ امداد اسی طرح سے نہ پہنچ سکی جس طرح سے کہ وہ ان کی پہلے ایک دفعہ وہ تو خیر ایک خاندان تھا جو 2 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا، اور وہ تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور 2 دفعہ 1122 کی گاڑی وہاں پر آئی، لیکن چونکہ وہ جو 1122 کی گاڑیاں تھیں اس میں وہ چیزیں ہی اویلیبل نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ سکتے، ان کو ریسکیو کر سکتے. اور یہ مجھے سن کر انتہائی حیرانگی ہوئی ہے کہ جو ان کے ڈائیور انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے پانی کے اندر، وہ ایک جو ہے وہ اس کو واٹر فوبیا تھا، وہ پانی کے قریب جانے سے ڈرتا، دوسرے کو وہ آتا ہی نہیں، سوئمنگ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو یہ ان کے ذرا مطلب ان کی 15 سال کی کارکردگی ہے. دیکھیں، قدرتی آفات کسی بھی جگہ پر آ سکتی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. میں رسپانس ٹائم پر بھی بحث نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن جو میں نے بحیثیت چیف منسٹر کے پی کے ان کا گنڈا پور صاحب کا بیان سنا ہے، یقین کریں کہ
سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں ہمارے لیے نہ صحیح، اس عوام کے لیے جو اس وقت مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، اس عوام کے لیے جس کے لیے کہ پرائم منسٹر نے وزیر اعلیٰ کو فوراً بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سے وسائل چاہیے، ہمیں سیاست نہیں کرنی، ہمیں ان لوگوں کی امداد کرنی ہے اس وقت میں کہ جب مریم اس عوام کے اندر نا آپ ہمارے اور آپ کے کولیگ ہمارے بھائی فراز مغل صاحب کو بھی اس میں شامل کریں، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ فراز مغل صاحب بھی مطلب اس وقت سیلاب زدہ علاقے سے ہمارے ساتھ لائیو بنے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو انٹروڈکشن ان کا کرانا تھا تاکہ وہ آپ کی بات کو سن کر کے اس کا جواب دے سکیں۔ جی جاری رکھیں علی گور بلوچ صاحب۔ دیکھیں وہ مریم نواز صاحبہ جن کے بارے میں بہودہ الفاظ استعمال کرتے رہے ماضی میں، انہوں نے فوری طور پر اس دکھ کی گھڑی میں جو کہ کے پی کے کی عوام تھی اور بدقسمتی سے یہ اتنے سخت دل چیف منسٹر ہیں جو کہ عوام کا بھی درد نہیں سمجھتے، ان کو فون کال کی کہ بھائی ہمارے تمام وسائل حاضر ہے پنجاب کے، یہی بھائی چارہ ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے پنجاب کی طرف سے وفاق کی طرف سے، ہمیں یہی کردار ادا کرنا ہے، خاص طور پر جو آپ کی گورنمنٹ سندھ کی ہے وہ اس کے وسائل، اور خاص طور پر میں نے یہ نیوز میں دیکھا کہ دنیا کے بے شمار ممالک نے آپ کو آفر صرف نہیں کی، وہ اپنی امدادیں بھیجنا شروع کر رہے ہیں کے پی کے میں، جو مطلب ہے کہ یہ ساری سیلاب کی تباہ کاری ہوئی ہے جس میں جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے اور لوگ بے بسی کی تصویر ہے، وہاں پر بھی آپ سیاست چمکانے سے باز نہیں آ رہے، وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کی امداد کی نہیں ضرورت۔ بھائی آپ کے حالات یہ ہیں کہ 2 گھنٹے امداد کے لیے سسکتے ہوئے خاندان کو آپ ریسکیو نہ کر سکے، آپ کا کیا جانتا ہے؟ آپ تو ایک انتہا پسندی کا بیانیہ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ پوائنٹ نوٹڈ، میں آپ کو ابھی جواب دے دیتی ہوں۔ جس طرح سے میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا نا آپ دونوں کو، رضا بھائی کو اور علی بھائی آپ دونوں کو بتایا تھا کہ آج اس سے زیادہ ایپٹ گیسٹ میرے پاس کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترجمان ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے۔ اب گنڈا پور صاحب تو آنے سے رہے لیکن ان کے ترجمان آئے ہیں، تو پہلے ہم نا ایک اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے باری باری جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ریزرویشنز ہیں وہ میں فراز کے سامنے رکھوں گی۔ فراز بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا کنیکشن سٹیبل ہے؟ آپ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ تو یہاں سے شروعات کیجئے کہ کیا جو علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی کی ہیلپ کی، کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کی گورنمنٹ سیلف سفیشینٹ ہے، یو کین ہینڈل دس فلڈ کرائسس آل الون؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقف ہمارا لیا۔ دیکھیں میں اس وقت بذات خود خیبر پختونخوا کے اس سیلاب زدہ علاقے جدون میں موجود ہوں جہاں کراؤڈ برسٹ ہوا صبح کو، اور صبح سے ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں باتیں کرنا آسان ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں ہم اچھی کر لیتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اچھے کام کرنا وہ معنی رکھتی ہیں۔ دیکھیں میں یہاں پر نہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے کچھ بات کہوں گا نہ مریم کے حوالے سے، صرف حقائق کے اوپر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ کا ترجمان ہوں، کے پی حکومت کا ترجمان ہوں، ٹھیک ہے، میں آن گراؤنڈ اس علاقے میں موجود ہوں۔ آج 4 روز گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، مریم نواز نے کال کی، پرائم منسٹر نے کال کی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 4 روز ہونے کے باوجود اگر کوئی ہمیں امداد نہیں پہنچے گی، اگر کوئی ہمیں وسائل وہ ہمیں نہیں دیں گے، تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارے الحمدللہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم اپنے عوام کے اوپر پیسہ لگا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر کوئی امداد کرے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اگر کوئی اپنے ریلیف کا سامان پہنچائے گا تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے نا۔ کیا خیبر پختونخوا انڈیا کا حصہ ہے؟ پھر ہمیں بتا دیں۔ اگر خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ ہے پھر بھی ہمیں بتا دیں۔ اگر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستانی یہاں پر مشکل میں ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ آئیں یہاں پر مدد کریں، لیکن 4 روز گزرنے کے باوجود پھر بھی یہ مشاورت کر رہے ہیں۔ کل ان کے اختیار ولی صاحب ایک آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علاقوں میں آیا ہوں، یہاں پر بڑی بری صورتحال ہے، تو میں عرض کرتا ہوں دیکھیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم کام کر رہے ہیں، ہم آن گراؤنڈ ہیں، جتنے وسائل ہیں وہ لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنا ذاتی پیسہ اٹھا کر یہاں پر لائے ہیں کہ لوگوں کی بر وقت مدد ہم کر سکیں، لیکن یہاں پر ہم سیاست نہیں کر رہے۔ اگر انہوں نے کوئی امداد بھیجی ہے موسٹ ویلکم، میڈیا پہ دکھائیں، سوشل میڈیا پہ دکھائیں۔ آج 3 روز ہو چکے ہیں کہ این ڈی ایم اے کا راشن آنے والا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کی عوام بھکاری عوام ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی عوام راشنوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں راشن دے رہے ہیں؟
حق تو یہ تھا کہ جس طرح سیلابی صورتحال پیش آئی تو یہ اپنی ریسکیو کی ٹیموں کو موو کرتے, ریسکیو کی ٹیموں کو بلا تفریق نہیں کرنی ہے بھجوا دیتے, کام کر رہے تھے, ہم ان کو سلوٹ مارتے. دیکھیں جب لاسٹ ٹائم پنڈی میں سیلاب آیا, میں نے خود ان کے پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جو چیز ضرورت ہے میں نے گاڑیاں روانہ کر دی ہیں اور اٹک پل کے اوپر میں نے گاڑیاں ٹھہرا دی ہیں. میں نے کہا آپ نے جس علاقے میں موو کرانی ہے, میری خیبر پختونخوا کی مشینری ساری پنجاب کے لیے حاضر ہے. اگر مجھے احساس تھا کہ وہ پنجاب میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم خیبر پختونخوا پنجاب سندھ بلوچستان کی بات نہیں کرتے. اگر میرے پاس ایک گاڑی پہنچی ہوتی تو میں ان کو شکریہ ادا کرتا. میرے لوگ مر رہے ہیں. میں اس وقت علاقے میں جہاں پر بیٹھا ہوں, میں ابھی لاشوں کو نکال کے آیا ہوں, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ملبے کے نیچے پڑی ہوئی ہیں, اور یہ اب بھی سیاست کر رہے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راشن بھی لائیں گے. فراز صاحب میں جواب لے دیتی ہوں کہ کون سیاست کر رہا ہے کون نہیں, لیکن رضا بھائی کے پاس جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز, صرف ایک فیکٹ چیک ہے تاکہ میں اور آپ سیم پیج پر ہو جائیں. اب آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ جو بلاول بھٹو کا بیان تھا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, سچ تو کہہ رہے تھے بلاول, آپ نے خام خواہ ان کو ٹرول کر لیا. ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ زیادہ بارش ہوئی, کلاؤڈ برسٹ ہوا تو زیادہ پانی آیا. اٹ از آؤٹ آف کنٹرول, اٹ از بیونڈ یور کنٹرول نا فراز؟ جی دیکھیں, جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے, اگر انہوں نے کوئی بیان دیا تھا اور اس کے اوپر میمز بنی ہیں, میں اس کے اوپر چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک صوبہ خیبر پختونخوا کی بات ہے تو یہ اس وقت دیکھیں ابھی لوگ ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں ٹھیک ہے فراز, تھوڑا سا آپ کا سگنل ایشو ہے, میرے ساتھ ہی رہیے, میں آپ کو مین ویل جواب لے دیتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا جو سگنل ہے وہ دوبارہ اسٹیبل ہو. رضا بھائی ایک چیز تو ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو میمز بن رہے تھے یہ نہیں بننے چاہیے. ایک تو ریبٹل رائٹ ناؤ آ گیا, کیونکہ جو بلاول اس ٹائم پر کہہ رہے تھے زیادہ بارش مطلب زیادہ پانی, ٹھیک ہے, اس کا تو آپ کو کلیئرٹی مل گئی. لیکن یہ جو پوری ایک دکھ بھری داستان فراز نے ہمیں بتائی ہے کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, یہ سیاست کا لفظ فراز نے استعمال کیا ہے. آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے سر؟ آپ سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا؟ ایک بیان میں نے بینش بن صاحبہ اس پورے ڈیزاسٹر کے بعد میں نے ایک بیان ایسا نہیں دیکھا کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے, کسی حکومت کی جانب سے, جس میں کہ کے پی کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کہیں نہیں ہوا ایسا. سب نے سپورٹ کی, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کی, سندھ سے ٹرکس روانہ بھی ہو گئے ہیں, اور ضرورت ہوگی اور جائیں گے, یہ بتا دیں, پیسے روانہ کر دیں کو تیار ہیں. اپنا مریم بی بی نے جو ہے فون کیا, سی ایم صاحب نے فون کیا, فوج اتری ہوئی ہے. آج بھی ایسا نہیں ہے بالکل فراز بھائی, آپ اس معاملے میں بالکل کوئی سیاست نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور بھائیوں کے لیے نہ کوئی احسان ہوتا ہے راشن بھیجنا, نہ کوئی آپ کے اوپر, نہ یہ کے پی کے عوام اور پاکستان کے عوام ہے, پنجاب کے عوام ہے, سندھ کے عوام ہے, یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہم ایک دوسرے کی خبر گیری کریں گے. گزارش یہ ہے کہ سامنے سے تھوڑا سا اپنا انداز ہر وقت جو ہے نا وہ یہ ولن والا انداز جو ہے نا, سی ایم صاحب کو ذرا سمجھائیں کہ اگر لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو ایسے وقت میں ان کو دھتکارا نہیں جاتا, گلے لگایا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ سیاست کو, آپ نے بالکل صحیح کہا, سیاست کو ایک طرف رکھے, یہ کہنا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ٹھیک ہے جی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی دل بڑا کریں, پورا پاکستان آپ کے لیے دل بڑا کیے بیٹھا ہے. میں پیپلز پارٹی کی جانب سے, سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, مجھے پتا ہے, آج صبح بھی بریفنگ میں سعید غنی صاحب کو سن رہا تھا, آج صبح بھی میں سعید غنی صاحب کو سن رہا تھا, وہ یہ فرما رہے تھے, منسٹر ہیں, سینئر منسٹر سندھ گورنمنٹ کے, کہ ہم نے سامان روانہ بھی کیا ہے, اور جو کچھ آپ کو چاہیے آپ ایک بتائیں, آپ اٹھائیں نا ایک فون, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو کریں نا, ان کو بولیں مراد بھائی یہ چیزیں چاہیے, آپ کریں مریم صاحبہ کو فون. اب آپ بھائیوں والی بات کریں نا, اس وقت آپ بھی سیاست چھوڑ دیں ٹی وی پر آ کر بیانات سے. میں نے خدا کی قسم, میں تو پتہ نہیں آپ نے کہیں دیکھا ہو تو دیکھا ہو, میں نے کسی رہنما کی طرف سے کے پی کے اوپر, کے پی گورنمنٹ کے اوپر کوئی میں نے سیاسی بیان بازی نہیں دیکھی. میں کیٹیگورک ہوں اس بات کے. لیکن آپ اپنا بھی دیکھیں نا کہ سیاست, اگر فراز بھائی ٹو بی آنیسٹ دیکھیں نا, اچھا تو نہیں لگتا نا
کہ دبئی میں آپ کی جشن آزادی کا جشن منایا گیا. کل آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی نے کل 17 تاریخ کو دبئی میں جشن آزادی منایا, وہاں ناچ گانے ہوئے, وہاں کے اوورسیز کے لوگ جمع تھے. آپ مجھے بتائیں, ساری دنیا سیریس ہو گئی ہے, ساری دنیا پریشان ہو گئی ہے, آپ کی پارٹی جلسے بھی کر رہی ہے, جشن آزادی کے پروگرام بھی کر رہی ہے. مطلب اپنے ایکٹ کو دیکھیں. یہ وقت آپ کا جو ہے نا انورٹ دیکھنے کا ہے کہ آپ کی پارٹی کے سنجیدہ لوگوں کے آپ حال دیکھیں کہ کیا حال ہے, کیا میسیجنگ کر رہے ہیں اپنی عوام کو آپ, کہ عوام کی اجتماعی تدفین ہو رہی ہے, اجتماعی قبریں بن رہی ہیں. اپنی صفوں میں دیکھیں, اپنے ایکٹ کو دیکھیں, اپنے اعمال کو دیکھیں. رضا بھائی نے اتنا زبردست آپ کو آپشن دیا ہے فراز صاحب, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ یہ جو انہوں نے اتنی عمدہ بات کی ہے نا کہ بھائیوں والی بات کریں, آپ کریں, اٹھائیں, پک اپ دا فون اینڈ کال چیف منسٹر سندھ, اینڈ میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ وہ آپ کو کبھی مدد سے رد نہیں کریں گے. جی فراز صاحب. کرنا چاہوں میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب بھی اس قسم کے ڈیزاسٹر آتے ہیں, ڈپارٹمنٹ تو ڈپارٹمنٹ آگاہ کیا جاتا ہے اس قسم کی سیلابی صورتحال ملک میں ہونے والی ہے, اور تمام تر ڈپارٹمنٹس آپس میں کوارڈینیشن میں ہوتی ہیں. ہمارا گلہ پتہ ہے کس بات پہ ہے؟ میرا گلہ یا چیف منسٹر صاحب کا یا خیبر پختونخوا کی عوام کا جو گلہ بنتا ہے, وہ گلہ یہ بنتا ہے کہ ہم کوئی پرائے تو نہیں ہے, ہم کوئی پرائے تو نہیں ہے. ہم خیبر پختونخوا کی عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ یکجا ٹھہرے گی. دیکھیں یکجا ٹھہرتی, وہ مشینری بھجواتی, سامان بھجواتے, اسی ٹائم رسپانڈ کرتے, ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے. اب دیکھیں آج بھی کراؤڈ برسٹ ہوئے, میں ابھی ملبے کے ڈھیر کے نیچے 28 لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں, ہم ان کو نکال رہے ہیں. اگر دیکھیں اس چھوڑیں کہ ہم نے مدد مانگی نہیں مانگی ایک الگ ٹاپک ہے, چھوڑ دیں, ہم تو سیاست کر ہی نہیں رہے. اگر ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدد کرنا چاہتے ہیں, چاہے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت, تو یہ ابھی اپنی ریسکیو کی گاڑیاں, اپنی ریسکیو کی ٹیمیں ابھی روانہ کریں. میں کل سے پیٹ رہا ہوں, پرسوں سے میں نے رابطہ کیا, میں اپنی چیف منسٹر صاحب کو بہت میں نے رابطہ کیا. ابھی تک کتنی ریسکیو کی گاڑیاں میرے پاس پہنچی, کس سے رابطہ ابھی کیا تک فراز کتنی بھائی؟ مشینری میرے تک پہنچی. نون لیگ سے آپ نے رابطہ کیا؟ علی گور بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. متعلقہ پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ سے, وہاں کے متعلقہ پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ کو میں نے آگاہ کیا ہے کہ ہمیں مشینری بھجوائے, ہمارے پاس مشینری ہے, کام کر رہی ہے, آپ لوگ بھی آئیں. باقاعدہ ریٹن بھی جا چکے ہیں, ایک ہوتی ہے نا کہ ہوا میں باتیں, ریٹن بھی جا چکے ہیں. ریٹن میں بتایا گیا ہے کہ یہ علاقے متاثر ہوئے ہیں, یہاں علاقوں میں یہ چیز کی ضرورت. یہ میں وہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ سیاست سے بلند تر ہو کر دیکھیے, حق ہے بھائی چارے کا, پیار محبت سے لوگوں کو زندگیاں بچانے کا ہے, ہم نہیں چاہتے ہیں. لیکن اگر مریم نواز کوئی سامان بھجواتی ہے, وہ سامان ہمیں راشن نہیں دے, ہمیں چاہیے مشینری, ہمیں چاہیے ایکسیلیٹرز, ہمیں چاہیے وہ تمام تر سامان جو یہ دے سکتے, ان کے پاس فضول دفتروں میں ٹھہرا ہوا. حق تو یہ تھا کہ سیلاب کے پہلے دن مشینری یہاں پر پہنچا دیتے کہ یہ بھائی چارے کا. ہم سلوٹ بھی مارتے, ہم شکریہ بھی ادا کرتے. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ اس کا سمجھے, جواب اور میں آپ کو لے دیتی ہوں علی گوہر سے. لیکن فراز بھائی مجھے یہ بتائیے کہ 12 سال آپ کی حکومت رہی ہے, آپ لوگوں نے یہ کرائسس مینجمنٹ کے لیے اور یہ جو فلڈ مینجمنٹ ہے اس کے لیے آپ نے کوئی اپنی مشینری, کوئی اپنا سسٹم نہیں بنایا؟ الحمدللہ خیبر پختونخوا اس وقت سیلاب سے لڑ رہا ہے, لیکن پورے خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122, پی ڈی ایم میں ضلعی انتظام, ساری مشینری کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ کہ ہم نے پہلے ہی روز 5000 لوگوں کو ریسکیو کیا. اب جس علاقے میں میں بیٹھا ہوں, جہاں سے میں ہے, اس بازار میں مثال نہ گاڑی چلنے کا راستہ ہے, نہ ہی ہمارے ایکسیلیٹر جا رہے ہیں. تو ہم راستوں کو کلیئر کر کے, مینس کہ یہ پشاور شہر سے 200 کلومیٹر میں دور بیٹھا ہوں. اسی طرح ہمارے سوات کے علاقے دیکھیں تو پہاڑی علاقے جن کے روٹس نہیں ہے, مثال یہ گاؤں ہوتے ہیں, بہت دور دور گاؤں ہیں, کراؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے گاؤں میں نقصان ہوا ہے. مثال پہاڑی کی چوٹیوں کے اوپر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بڑے نقصان ہوئے. اگر ان کی مشینری ہمیں یہ دے دیتے تو ہم اور مزید بہتر طریقے سے آپ کو مدد چاہیے فراز مغل صاحب, آپ کو مدد چاہیے. علی گوہر بلوچ صاحب, ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, میرے ساتھ رہیے فراز بھی, میں آپ کو ابھی جواب لیتے ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب, ان کو مدد چاہیے, اور یہ میں آپ کو انفارمیشن اور فیکٹ کی بیس پر بتا رہی ہوں کہ این ڈی ایم اے کے مطابق مانسون کے مزید 2 سپیل آنے ہیں, اور جو گلیشیئرز ہیں انہوں نے پگھلنا ہے, اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی صورت میں گلگت, کشمیر
ادھر بھی سیلاب کا خطرہ ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی بھی ان خبروں کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے. NDMA از کنٹینیوسلی گیونگ اس وارننگ. علی گور بلوچ صاحب, جو فراز مغل صاحب اور KP کے گورنمنٹ کو شکوہ ہے وہ آپ لوگوں سے ہے. وہ سندھ حکومت سے تو شکوہ کر ہی نہیں رہے ہیں, وہ تو کر ہی آپ سے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ہمارا خیال نہیں آیا, وفاقی حکومت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو چاہے مرضی بولیں, لیکن فراز مغل صاحب ان کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہم سب جانتے ہیں جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, دے نیڈ ہیلپ. تو آپ اجازت سے کیوں مدد کر رہے ہیں؟ بھیجیں مدد, بھیجیں ادھر جو ان کو چاہیے مدد. نہیں, قطعی طور پر جو ہے وہ اجازت والی بات نہیں ہے. ان کے جو بھی چیف منسٹر کا رویہ ہو اور ان کے جو بھی مطلب ہے کہ وہ زبان ہو, میں اس کا تذکرہ ضرور کر رہا ہوں کہ جو ان کا لب و لہجہ ہے, وہ ان کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جس طرح سے خود کسی کو مطلب ہے کہ دھتکار رہے ہیں کہ بھائی آپ کہیں غلطی سے ہماری امداد کر نہ دیں, تاکہ مطلب ہے کہ اور نقصان آپ تو کہ بھائی پشاور میں بیٹھے ہیں, نقصان جن لوگوں پر قیامت صغریٰ گزری امداد کے تو وہ منتظر ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, چونکہ میں آپ کو بات کرتا ہوں ہمیشہ فیکٹس کے ساتھ. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کی طرف سے, مرکز کی طرف سے, سندھ کی طرف سے گارنٹی کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہر لیول پر, چاہے مشینری ہو, چاہے اس کا کھانے پینے کا سامان ہو, چاہے ان کے مطلب روزمرہ کی ضروریات ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے مشین چاہیے, ہمیں اکوپمنٹ چاہیے, کھانے پینے کو تو اس لیے تو برا منا رہے ہیں فراز بھائی, وہ کہہ رہے ہیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے راشن. ظاہر ہے بھائی ادھر جو لوگ جن پر جو بیچارے اس حالات میں بیٹھے بے سر و سامانی کی کیفیت میں, ان کو ہر چیز چاہیے اور ہر چیز پرووائڈ کی جائے گی, اور اس پر ہم کوارڈینیشن کر رہے ہیں اور امدادیں بھیج چکے ہیں اور کچھ بھیجنے لگے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ایک تسلسل ہے, نہ صرف مرکز کی طرف سے, ہماری افواج بھی اس وقت کام کر رہی ہیں, نہ صرف مرکز کی طرف سے. اب مجھے یہ بتائے کہ وہ تو آج سے 3 دن پہلے کتنے کروڑ روپے کا اناؤنس تو وہ کر دیا تھا, PM صاحب نے فوری طور پر کر دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے دیگر ممالک ہیں, ان ممالک نے اناؤنس کر دیا, چائنا کی طرف سے جو ہے وہ کتنی امداد بھیجی جا رہی ہے اور امدادی سامان, ترکی کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے, ملیشیا کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے, دیگر تمام کی بہت لمبی لسٹ ہے ان ممالک کی جنہوں نے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات نہیں ہے, آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی وہ امداد پہنچے گی ہر طرف سے کہ وہ کمی پوری کی جائے گی. لیکن میں یہاں پر ایک چیز ضرور عرض کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے, 18ویں ترمیم کے بعد تمام وسائل صوبوں کے پاس ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وسائل کافی ہیں, میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اچانک جو آفت آ جاتی ہے, اچانک کلاؤڈ براسٹ ہوا, لوگوں کو وہ آ گیا, لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ یہ سیکنڈ سپیل کی اور تھرڈ سپیل کی فور کاسٹ جو تھی وہ پہنچ چکی تھی, سوشل میڈیا پر بھی وائرل تھی. تو وہاں کی انتظامیہ کہاں سو رہی تھی کہ جو علاقے جو مطلب ہے کہ وہ دریاؤں کے کناروں پر تھے یا جو ایسی رسکی مطلب جگہ پر تھے, ان کے عوام کو پہلے کیوں نہیں مطلع کیا گیا کہ بھائی آپ یہ جگہ چھوڑیں, آپ کسی محفوظ مقام پر جائیں. اٹھایا ہے علی گور صاحب, میں اس کا جواب آپ کو لے دیتی ہوں. فراز اس کا جواب دے. جی جی, دریاؤں میں سیلاب آتا ہے, میری گزارش سن لیں, پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب آتا ہے, وہاں پر ہماری صوبائی حکومتیں, ضلعی حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کو پہلے بتا دیتی ہیں. وہاں پر کئی گاؤں زیر آب آتے ہیں, لیکن لوگ محفوظ مقامات پر پہنچ جاتے ہیں, لوگوں کو سب سے پہلے محفوظ مقامات پر پہنچایا جاتا ہے. یہ ان کی غلطی ضرور ہے کہ انہوں نے اس بات کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیا اپنی ذمہ داری. آج اگر کم از کم یہ پہلے بھئی ابھی تو تھرڈ سپیل کی بھی بات کی جا رہی ہے, جو لوگ بالکل وہاں پر آپ پہلے گلگت بلتستان کے واقعات دیکھ چکے ہیں, خود KPK کے واقعات آپ دیکھ چکے ہیں, اس کے باوجود آپ کی جو ضلعی انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے. میں نے 1122 کی بھرتیوں کی بات کی ہے آپ کے ساتھ. تو یہ اگر حالات ہیں اور آپ امداد دینے والے جو آپ کے دوست اس وقت دیکھیں, وہ گنڈا پور پر احسان نہیں ہے, وہ PTI پر احسان نہیں ہے, وہ باحثیت مسلمان پاکستان کے شہری ہمارا فرد اولین ہے سب صوبوں کا, مرکزی حکومت کا, ہماری عوام کا. جواب لے دیتی ہوں علی گور بلوچ صاحب, آپ کو جواب لے دیتی ہوں. بڑے ویلڈ پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں فراز صاحب, ایک تو ان کو جواب دے دیجئے. ایک اور فیکٹ ہے جو کہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں اور میں انفارمیشن کی بنیاد پر اس سے ایگری کر رہی ہوں کہ پرائم منسٹر اس پوری چیز کو دیکھ رہے ہیں.
آج پورا دن فراز مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کس حد تک کنیکشن ہے, کیا آپ کے پاس انفارمیشن فلو آ رہا ہے, بیکاز آپ سیلاب کے علاقے میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہی ہوں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کہ پرائم منسٹر از لوکنگ انٹو ایوری ڈیٹیل اینڈ ایوری اپڈیٹ آف اٹ. بالکل کے پی کے حکومت کے اوپر پورے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا اور پورے حالات کو کے پی کے حکومت پر نہیں چھوڑا گیا. تو آج کم از کم آپ کو یہ تو ضرور قدر آئے گی کہ آپ نے ماضی میں فوج کے اوپر تنقید کی, فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا. آج فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر امدادی کام کر رہی ہے, کارروائیاں کر رہی ہے. آپ نے شہباز سرکار کے اوپر, نون لیگ کے اوپر دل بھر کر تنقید کی, لیکن انہوں نے بھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا, وہ بھی سر کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو آپ اپریشیٹ کریں گے نا کہ دس از بیونڈ پالیٹکس. دیکھیں, پاک فوج پر نہ کبھی کسی نے تنقید کی ہے نہ کوئی کر سکتے ہیں. تمام محب وطن پاکستانی محبت کرتے ہیں پاک فوج سے. جب یہاں انڈیا کی جنگ کی بات ہوئی تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ پاک فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ٹھہرے ہوئے تھے اور پوری دنیا نے دیکھا. جہاں تک دوسری بات جناب کہہ رہے ہیں یا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں, جو ہے دیکھیں میرا کنسرن جو ہے, میرا مطالبہ جو ہے, میری جو بات ہے, میری صرف ایک بات ہے. میں صبح سوات میں تھا, دوپہر کو بنیر میں تھا, ابھی اس میں سوابی میں ہوں. یہ 3 افیکٹڈ ایریاز ہیں. میں نے خود کہیں پر وفاقی حکومت یا کسی بھی حکومتی مشینری کو یا کسی بھی حکومتی امداد کو نہیں دیکھا ہے. پاک فوج ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو پاک فوج کا شکریہ. پاک فوج کو انہوں نے نہیں بھیجا. پاک فوج میں خود جذبہ ہے ملک کا اور وہ خود آ کے گراؤنڈ میں کام کر رہی ہے. پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نہیں ہے. یہ تو مجھے واضح طور پر مجھے پتا ہے کہ پاک فوج میں جذبہ ہے اور خود ہی یہاں پر گراؤنڈ میں کام کر رہی ہے. ابھی بھی ان علاقوں میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میرا عرض یہ ہے, وفاقی حکومت نے کیا کیا یہ مجھے صرف یہ بتا دیں. اب تک وفاقی حکومت نے کس علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچائی, اچھا وقت کس کم علاقوں میں ہے, سامان میرے رضا بھائی کے پاس بھی جانا ہے. وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ علی گور بلوچ صاحب 1 منٹ آپ لے لیں, پھر میں فائنل ورڈز کے لیے رضا ہارون کے پاس جاؤں گی. جلدی سے بتا دیں وفاقی حکومت نے کیا کیا. بھائی ان کو شاید میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی, آپ بتا دیں. آواز کھولیں ان کی. کل ایک پروگرام رکھ لیں اور میرے بھائی فراد کو بلا لیں. میں آپ کو پوری لسٹ رکھ دوں گا کہ ابھی تک وفاقی حکومت نے کیا 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 ہے. تو کم از کم آپ اس کرٹیسزم سے باہر آئیں. آپ کو میں وہ چیزیں تو میں آپ کو ایک نہیں گنوا دوں گا, اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں پروگرام میں بیٹھ کر یہ بھی گنواؤں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. وہ تو تمام وسائل ان لوگوں کی قدموں میں نچھاور کر دیے جائیں گے. یہ آپ چھوڑ دیں بات, یہ ایشو نہیں ہے اس وقت, یہ بحث نہیں ہے کہ آپ یہ کرٹیسزم. ایک طرف آپ کا چیف منسٹر لوگوں کو دھتکارتا ہے کہ آپ امداد نہیں وصول کرنا چاہتے, دوسری طرف آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو آپ ان چیزوں سے باہر آئیں. امداد تو کوئی ایشو نہیں, امداد تو آپ کو اتنی ملنی کہ آپ سے سنبھالی بھی نہیں جائے گی. خدا کے لیے اگر آپ ان کو بسکٹوں کی صورت میں نہ کھائیں تو امداد ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ری ایبلیٹیشن کا کام بھی ہوگا. ابھی تو ریسکیو کی سروسز چاہیے ان کو. ظاہر ہے ریسکیو سروس ہوگی تو پھر ری ایبلیٹیشن کی طرف ہم جائیں گے. تو ظاہر ہے رضا ہارون صاحب, whatever علی گوہر بلوچ صاحب is quoting, is he correctly representing the government, sir? یہی سچویشن ہے. میں بالکل کسی کنٹروورسی میں جائے بغیر بینی صاحبہ فراز بھائی سے ہی کہوں گا, چلیں آپ کی بات مان لی یار کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو جو کامنٹس کر رہی ہیں, لیکن آپ سے میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک اچھے ماحول پہ اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. بھائی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اپنے سی ایم کو بولیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہیں سے کوتاہی ہو رہی ہو نا یار, مطلب سب کو تو نہیں پتا آپ کو کیا چاہیے. اب ایکسکیویٹر کی آپ نے بات کی, ایکسکیویٹر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک صوبے سے دوسرے پہ موو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. آپ یہ کریں میرے بھائی, ایک اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے عوام مشکل میں ہیں یار. آپ ایک فون اٹھائیں, سی ایم ہاؤس فون کریں, مراد علی شاہ صاحب سے بات کریں. ایک فون اٹھائیں سی ایم صاحب کو بولیں پی ایم صاحب سے بات کریں اور ان سے ساری ایک لسٹ دیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے. لیٹس موو فارورڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ لگے ساری بستی میں اور عبداللہ رہے اپنی مستی میں. مستیاں چھوڑ دیں اب سب لوگ اور آئیں مل کر ہم خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد کریں. میں اس کو سیریس نوٹ پہ, ایک اچھے نوٹ پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وی آر سندھ گورنمنٹ, سی ایم صاحب, بلاول بھٹو صاحب, آصفہ بی بی, پریزیڈنٹ صاحب, سب کی واضح ہدایت ہے کہ ساری ریسورسز آپ کے ڈسپوزل پر ہیں. مانگنے کیا چاہیے بھائی سمجھ کر مانگے, احسان سمجھ کر نہ مانگے. نہ سندھ احسان سمجھ کر کرے گا, نہ وفاق احسان سمجھ کر کرے گا. یہ ہمارا فرض ہوگا. تو آئیں اس جانب بڑھتے ہیں یار, پازیٹیو چلتے ہیں.
बड़ी ज़बरदस्त बात। इसी नोट के ऊपर मैं आज के शो का इख्तिताम करूंगी, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि कल जो है ये सैलाब की सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के लिए मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू ऑल टुमारो।